بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تو پاک ہے، میں یقیناً ظالموں میں سے، قصور میرا اپنا ہے، گناہ میرے اپنے ہیں، غلطیاں میری ہیں. جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے تکبر کیا تھا، ابا انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو جب انسان اللہ کے حکم سے انکار کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں اور اللہ کا حکم نہیں مانتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے. شیطان انسان کا دشمن ہے، شیطان انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور وہ اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو ایسی باتیں سجاتا ہے، اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا، تمہاری تو کوئی دعائی قبول نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا، جاؤ کسی اور کے پاس. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کی بدولت یونس علیہ السلام کو معاف فرما دیا اور یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی، اور ساتھ ہی خوشخبری دی کہ اور سارے مومنوں کو بھی ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں. یعنی مطلب کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی تکلیف اور غم اور مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں. سب کو آتا ہے یہ آیت کریمہ؟ سنائیں مجھے. شابش، بہت ہی اچھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب دل پہ بوجھ آئے، جب دل پہ غم آئے، جب کوئی فکر آئے، جب دل اداس ہو، جب دل پریشان ہو، تو کیا کریں؟ یہ آیت کریمہ پڑھیں، تسبیح پڑھیں. تسبیح غموں کا علاج ہے. آپ دیکھیں یہاں بھی وہ کیا کہتے ہیں، سبحانک تو پاک ہے، اللہ تیرا کوئی قصور نہیں، غلطی میری اپنی ہے، تو پاک ہے، تو ظلم نہیں کرتا، تو کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، تو سب کا مولا ہے، تو سب پہ رحم فرماتا ہے، غلطی میری اپنی. آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام نے جب شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا جسے منع کیا گیا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے منایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آپ تو سب پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ. بہت ہی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ آپ کو اتنی دعائیں آتی ہیں اور ضروری دعائیں آتی ہیں. اس دعا کا بھی مطلب کیا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا اور تو رحم نہیں فرمائے گا، ہمارا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو اپنی غلطی مان لینا، اپنے گناہوں پہ توبہ کر لینا، اپنے کسی قصور کو یاد کر کے رو دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لاتا ہے اور دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. اچھا، ہمارا عام طور پر رواج یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں مجھے پڑھ کے دے دو. اچھا، وہ جب پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انی کنت من الظالمین، وہ تو اپنے قصوروں کی معافی مانگ رہے ہیں، آپ کو کیا دیں گے وہ؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ لڑکی جس نے مجھے کہا ہے یہ بڑی ظالم ہے، نہیں، وہ تو نہیں کہہ سکتے. تو ہر انسان کو خود اپنے لیے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، زیادہ سے زیادہ. اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ضرور 1.25 لاکھ ہی پڑھے، آپ چاہیں تو 2 لاکھ پڑھ لیں، کسی نے منع نہیں کیا، 4 لاکھ پڑھ لیں، یا آپ چاہیں تو جتنی دفعہ آپ سے پڑھا جاتا پڑھ لیں. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ آپ کے اندر ایک تاثیر ہونی چاہیے. پڑھتے وقت آپ کا دل رونا چاہیے، اللہ میری سے غلطی ہو گئی ہے، اس وجہ سے میری شامت آئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں. تو اپنی غلطیوں کا اعتراف جو ہے یہ انسان کی سرشت میں ہے. شیطان نہیں مانتا اپنی غلطی، اور جو انسان اپنی غلطی نہ مانے وہ شیطان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہمیں دوسروں کو تو ہم نہیں منوا سکتے، لیکن ہم اپنی اپنی فکر تو کر سکتے ہیں نا. اپنی مشکلات سے تو نکلنے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تسبیح کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اس میں 2 چیزیں پڑھی ہیں انہوں نے، لا الہ الا انت، ویسے ہم دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اس لیے غم کا علاج لا الہ الا اللہ میں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب کبھی دل بوجھل ہو کثرت سے پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دل ہلکا ہونے لگے. اور دوسرا انی کنت من الظالمین، سبحانک، دوسرا ہے سبحانک، تو پاک ہے. تو اس میں ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے زمین اور آسمان کے بیچ کی فضا بھر جاتی ہے، اتنا بڑا کلمہ ہے یہ. ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے، اتنے وزنی ہے یہ کلمات. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اس لیے ہمیں کثرت سے اللہ کو پکارنا چاہیے، اور جو اللہ کو پکارتا رہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان آ جاتا ہے. لیکن ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں.
ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرتے رہے اور تسبیح پڑھتے رہیں اور لا الہ الا اللہ توحید کا اقرار کرتے رہیں. اس دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس علیہ السلام ذوالنون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. یعنی اگر آپ کی کوئی اور دعائیں بھی ہیں، کوئی حاجتیں ہیں، تو یہ تسبیح پڑھ کے ایک دفعہ پڑھے، دو دفعہ پڑھے، تین دفعہ، پانچ دفعہ، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے، یا دعا مانگنے سے پہلے آپ پڑھ لیں اور پھر اپنی دعا کریں. بچوں کے ایگزامز ہیں، یا کوئی جاب کا مسئلہ ہے، یا کاروبار کا مسئلہ ہے، یا کوئی بیمار ہے، یا کوئی دکھی ہے، پریشان ہے، تو آپ کیا کریں؟ دعا کریں. اپنے لیے بھی کریں، دوسروں کے لیے بھی کریں. مسلمان کی دعا مسلمان کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کو بھی یہی عطا فرما. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو کوئی رنج و الم ہو، دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آ جائے، اور وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی. تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کو دعائے کرب کہا جاتا ہے، یعنی کرب و بلا کے وقت یہ دعا پڑھی جائے. اس دعا میں نا 4 چیزوں کو وسیلہ بنایا گیا ہے، ایک توحید کو، ایک تسبیح کو کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور پھر اپنی عبادت کے اقرار کو، اور اپنی غلطیوں کے اعتراف کو. یہ 4 چیزیں ہیں خاص اس دعا کے اندر جس کی وجہ سے دعا کی قبولیت ہوتی ہے. جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، انسانوں کے پاس کچھ نہیں، اصل میں تو تیرا نام ہے، اصل میں تو سب کچھ کرنے والا تو ہے، شفا تو دیتا ہے، دکھی لوگوں کے دکھ دور تو فرماتا ہے، بھوکوں کو تو کھلاتا ہے، یعنی سب کچھ تو ہی کرتا ہے، زمین آسمان کا نظام تو ہی چلاتا ہے، ہر چیز تیرے اختیار میں ہے، تیرے قبضہ قدرت میں ہے. تو جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندے اس کی بڑائی کا اظہار کریں. پھر اللہ تعالیٰ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، اور جب ہم یہ یقین کر لیتے ہیں نا تو پھر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے بدگمانی نہیں آتی، پھر بندہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا. کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے اگر ان کا مسئلہ حل نہ تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. توبہ توبہ، اس سے توبہ کرنی چاہیے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد نہیں لگانی چاہیے. کیا کوئی اللہ سے جیت سکتا ہے؟ کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنی یعنی اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو ہمیں بڑی ناپسند ہوتی ہے. مثلاً کسی لڑکی کی شادی کسی ایسی جگہ ہو گئی کہ اس کے سسرال اس کو پسند نہیں ہے، کسی کو اپنا شوہر پسند نہیں، کسی کے لیے کوئی اور مشکل کھڑی ہو گئی. ایسی چیزیں زندگی میں ہوتی رہتی ہیں نا. پھر انسان کہتا ہے اب میں کیا کروں، کس طرح اس مسئلے سے نکلوں، کیا کروں، کیسے کروں. لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بڑی خیر ڈال دے. بعض اوقات آپ کی ٹرانسفر کسی اور شہر میں ہو جاتی ہے، آپ کا کاروبار کہیں اور ہوتا ہے، آپ کو اپنے دوست، ماں باپ، بہن بھائی چھوڑنے پڑتے ہیں. یہ سارے دکھ کے وقت ہوتے ہیں. لیکن پھر آپ کیا سوچتے ہیں اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی، اللہ تعالیٰ میرے حق میں کبھی بھی برا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے، یا اس میں کوئی خیر ہوگی، کوئی فائدہ ہوگا. اور بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ ایک میرا فیصلہ ہوتا ہے اور ایک اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، نافذ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. جب وہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اور وہ میری مرضی کے خلاف بھی ہوتا ہے تو تب بھی میں خوش ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں میرا رب مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میرے حق میں کیا بہتر تھا اس کو زیادہ پتا ہے. مثلا آپ کو بیٹے کی بڑی خواہش ہے اور بیٹی پیدا ہو جاتی ہے،